گڑگاواں میں وہ تحصیل ریواری میں ہوئی جس میں آہیروں کا قبضہ تھا، جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے، اور وہاں سے مائیگریشن کا سلسلہ شروع ہوا۔ چلتے چلتے کنیز سے داخل ہوئے رحیم یار خان کی حدود میں، اور وہاں چلتے ہوئے ہم پانی کی تلاش میں، راستے میں پانی جو ملا وہ کڑوا تھا، خوشاب تک پہنچے، اور خوشاب جب پہنچے تو ہمیں ایک سکون محسوس ہوا کہ پانی بڑا میٹھا ہے۔ یہ وہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ تقسیم سے قبل آپ لوگ جی میں اس وقت ہسٹری کی ساری تاریخ جو ہے میرے پاس اس فائل میں پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، میں آپ کو دکھا دوں گا کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک پہنچے۔ جی، بات یہ ہے جی کہ گڑگاواں میں اکثریت جو تھی وہ ہندو راجپوتوں کی تھی اور مہاراجوں کی تھی۔ اس میں اورنگزیب کے دور میں ایک مسلمان ہو گیا تھا رام چندر، اور وہ جب اورنگزیب کو پتہ چلا تو اس نے اس کی بڑی پرورش کی، اس کی ریاست میں اضافہ کیا۔ اب جب انگریزوں کے ساتھ 1857 میں 1857 تھا، جی، جب بغاوت ہوئی تو اس کی قیادت ایک بہت ہی بڑا مہاراجہ جو تھا سر تیج سنگھ وہ کر رہے تھے۔ ہی واز آہیر، اور ان کا جو پوتا تھا راؤ تلا راؤ، ہی واز دا مین who was fighting with the British۔ تو وہاں جو سب سے زیادہ ریزسٹنس ہوئی گڑگاواں میں، وہ تحصیل ریواری میں ہوئی جس میں آہیروں کا قبضہ تھا، جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے۔ مسلمان کی حد تک تو صرف ہمارا ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ اب جب یہ ہوئی تو انہوں نے انگریز شکست دی، بڑے زور سے انہوں نے حملہ کیا، تو وہاں انہوں نے ان کو حکم دیا گیا کہ سرنڈر کرو۔ دے ریفیوز ٹو سرنڈر، اور وہاں سے مائیگریشن کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ ساتھ ہی ریاست تھی جے پور، اور اس میں داخل ہو گئے، اور بیکانیر کے مارفت چلتے چلتے سندھ کے بارڈر رحیم یار خان تک پہنچ گئے۔ راستے میں اس زمانے میں ٹرانسپورٹیں تو ہوتی نہیں تھیں، تو رات کو تھکے ہارے تھے، گڈوں پہ سفر ہو رہا تھا، تو لوگ سو گئے۔ کوئی اس علاقے سے اٹھے لوگ، اور انہوں نے آ کے ان کے بیل چوری کر لیے، اور چوری کر کے بھاگ کے جب یہ صبح اٹھے تو بے یارو مددگار تھے، کہیں جانے کو تھا نہیں، تو بڑے پریشان ہوئے، ادھر ادھر بھاگے دوڑے، لیکن کہیں ان کو کوئی نشان نظر نہ آئے۔ رات کو ہمارے بزرگ ایک سو رہے تھے، اور ان کو خواب آیا کہ میں لال شاہ بخاری ہوں، میں فلاں جھاڑی جو ہے اس کے نیچے میری ہڈیاں دفن ہیں، آپ کے جو بیل ہیں آپ اس طرف اتنا کوس جائیں تو وہاں آپ کو ایک ڈیرا نظر آئے گا، اور وہاں آپ کے کھڑے ہوں گے بیل۔ تو یہ ٹیم جو تھی گئی وہاں، اور وہاں ان کو بیل اپنے مل گئے، واپس آ گئے۔ اس نے پھر خواب میں ان کو حکم دیا کہ مجھے یہاں اب نہ رہنے دینا، مجھے ساتھ لے جانا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے دفن نہیں کرنا، مجھے پنگھوڑے میں لٹکا دینا۔ اب اس زمانے میں معجزات کی تو بات نہیں ہے، کرامات تو ہوتی ہیں تھیں۔ تو وہ جب ہم یہاں پہنچے، چونکہ پیچھے سے ہم خوشحال تھے، تو یہاں آ کے چلتے چلتے کنیز سے داخل ہوئے رحیم یار خان کی حدود میں، اور وہاں چلتے ہوئے ہم یہاں پانی کی تلاش میں، راستے میں پانی جو ملا وہ کڑوا تھا، خوشاب تک پہنچے، اور خوشاب جب پہنچے تو ہمیں ایک سکون محسوس ہوا کہ پانی بڑا میٹھا ہے۔ یہ وہ یہ زمین جو ریلوے کے اکراس ہے، اور مظفر گڑھ روڈ تک، اور اس سے آگے جو چکوک کی آبادی ہے، یہ ساری اہیرپور کی آبادی تھی۔ جی،
انہوں نے 1864 میں اس زمین کو خریدا، اور اس کا نام، وہ بھی میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، میں دکھا دوں گا، کہ مالکان کی خواہش پہ آہیر پور رکھا گیا۔ جی، یہ 1864 کی بات ہے۔ بارانی علاقہ تھا۔ پھر خضر حیات خان صاحب جب چیف منسٹر بنے تو یہ کالا باغ کے پاس جو تھل کینال نکلی وہ ادھر آئی، اور ہماری زمینیں آباد ہونا شروع ہوئی، نہری ہونے شروع ہوئی۔ تو ساتھ ہی پنجاب گورنمنٹ نے ایک اتھارٹی، تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی قائم کر دی، اور انہوں نے زمین ایکوائر کرنے کی کوشش کی خوشاب شہر کے ارد گرد۔ خوشاب کے شہر کے ارد گرد جن کی زمینیں تھیں انہوں نے بڑی سخت مخالفت کی، اور انہوں نے کہا ہم مارے جائیں گے، زمین نہیں دیں گے۔ وہ چونکہ چھوٹے زمیندار تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اہیر پور کی زمین اتنی بڑی ہے اور چند مالک ہیں، تو انہوں نے 765 ایکڑ ہماری زمین ایکوائر کر لی، اور ہمیں 150 روپیہ کے حساب سے معاوضہ دینے کی کوشش کی۔ ہمارے ایلڈرز نے انکار کر دیا کہ ہمیں زمین کے بدلے زمین دیں۔ الٹیمیٹلی، اور ساتھ ہی آرڈر کروا لیے، چونکہ ہمارا ایک اس علاقے میں ایک انفلوئنس تھا اس وقت بھی، یعنی اگر کوئی پہلا خان بہادر اس تحصیل میں جو اب ضلع ہے تھا، تو میرے دادے کا بڑا بھائی ملک شیر بہادر خان، who was ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس وہاں، ان کو اس سے پہلے وہ خان صاحب تھے، پھر خان بہادر بنے، تو وہ انفلوئنس تھا گورنر صاحب کے ساتھ بھی ان کے تھے۔ خان بہادر کو اس زمانے میں کوئی عام چیز تو نہیں ہوتی تھی۔ تو بہرحال ہم نے وہ ملا کے ان سے حکم دیا کہ زمین دے۔ تو یہ مظفر گڑھ روڈ پہ سلطانہ گارڈن کے پاس ساری زمین تھی، وہ ہمیں الاٹ ہو گئی۔ جب ہو گئی تو جب شہر بنا تو ارد گرد کی قیمتیں چڑھیں، تو انہوں نے وہ زمین ہماری چھین لی، اور ہمیں وہاں سے کوئی 15-20 میل دور چک $45 AMB میں زمین دی، جو جنگل کے بالکل قریب تھی۔ لیکن جس وقت آپ داخل ہوتے ہیں جوہراباد میں، تو ایک نالا آ رہا ہوتا ہے پانی کا، جس سے ہمارا اہیر پور سیراب ہوتا ہے، ایک جنگل کے بیچ میں سے۔ تو اتفاق سے ہماری زمین جو تھی، میرے دادا کی زمین، وہ اس طرف تھی، اور جو میرے دوسرے چچا اور دادا تھے انہوں نے اس طرف جو کالج کے روڈ سے، کالج سے لے کے اس طرف مظفر گڑھ روڈ تک جو فرنٹ تھی سڑک کے اوپر، انہوں نے اپنے نام کروا لی، اور بدقسمتی یہ ہوئی ان کی کہ وہی زمین ایکوائر ہو گئی، اور ہم بچ گئے۔ ہمارے صرف 27 ایکڑ آئے، اور وہ آئے جو ہم نے بھیلم شہید میں دی، اور پھر میں نے جب سیاست میں داخل ہوا تو میں نے پہلی دفعہ خاندان میں زمین بیچنی شروع کی۔ بہرحال یہ ہماری ہسٹری جو میں نے آپ کو بتا دی۔ جب وہاں آئے تو تلا رام بھی ساتھ تھا، تیج سنگھ کا جو پوتا تھا، تو وہ اس کو بھی کہا گیا، اس نے کہا کہ نہیں، میں سرنڈر نہیں کرنا، میں شاہ ایران اور افغانستان کے شاہ سے مدد مانگوں گا، انگریزوں کو شکست دوں گا۔ وہ وہاں سے سیدھا کابل پہنچا اور وہیں بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ یہ ہماری ہسٹری ہے۔ اب تلا رام کے نام سے تو دہلی میں ایک بہت بڑی سڑک بھی ہے، کچھ انہوں نے اور بھی یادگاریں قائم کی ہوئی ہیں تلا رام کی، اس کا ریکارڈ بھی سارا میرے پاس ہے جی۔ بہرحال ہو گئی۔ اب ادھر سے اس وقت یعنی میرے والد صاحب جو تھے وہ اس وقت انسپیکٹر پولیس تھے، تو انہوں نے جب زمین آ گئی، نہری ہوئی، تو انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ لے لی، تو آ کے کاشتکاری شروع کر دی۔ میں تو چھوٹا تھا، اور پھر 17 سے کم تھا، اور بٹوین 16 فادر کا 1953 میں انتقال ہو گیا، تو I had to take the whole responsibility of my lands and family کے افیئرس تھے۔ تو چونکہ ہماری زمین یہاں تھی اور کلچر تھے، تو اس کی ساری
جو ذمہ داری میرے اپنے جائیداد کی تھی وہ میں نے خود اٹھائی، اور میں نے زراعت میں کافی کام کیا. اور اس زمانے میں جب یہ جوہراباد شہر ہوا تو جناب ظفر الحسن صاحب کس زمانے کے بات کرتے ہو، کیا عظیم آدمی تھا جس نے سارے تھل کو آباد کیا، اور ایسا کیا کہ آپ یہاں سے لے کے لیے تک چلے جائیں آپ کو ہرے بھرے کھیت نظر آئیں گے جو بالکل ویرانہ ہوتا تھا. اس اتھارٹی کے تحت کون کون سے شہر بسائے گئے؟ اس میں بسائے گئے نمبر 1 جوہراباد، قائد آباد، ڈاکٹ آباد اور لیا کے ارد گرد انہوں نے قائم کی. لیکن انہوں نے علاقے میں پھر قائم کی شوگر ملیں. یہاں پہلی شوگر مل لگی جوہراباد میں، کوئی جو بعد میں انہوں نے ڈی نیشنلائز کی اور سیگلوں نے خرید لی، اور کوئی نور شوگر مل مشہور ہوئی جو سیگل خاندان نے لی تھی. اب میں اس زمانے میں گنے کی کاشت کا بنا، اور میں بیکیم دا پریزیڈنٹ آف دی کین گروس ایسوسیشن، اور شوگر مل کے ساتھ میرے تعلقات بہت خوشگوار ہو گئے. تو شوگر مل والے جو تھے ان کی جھڑپ ہو گئی، جو سٹنگ چیئرمین تھے ٹاؤن کمیٹی کے، جو پہلی دفعہ بنی تھی کمیٹی، تو وہ ان کے ایک سپرنٹنڈنٹ ہوتے تھے کریم اللہ، ان کا نام تھا کریم اللہ، جو انہوں نے شیڈیول پبلش کیا. تو اس میں جو بھی آمدن تھی وہ گندم پہ اتنے پر کلو ریٹ ہوگا، چینی پہ اتنا ہوگا، چنوں پہ اتنا ہوگا، کپاس پہ اتنا ہوگا، حتیٰ کہ انہوں نے مشینری پہ ٹرکوں پہ بھی لگا دیا کہ پر کلو. اب انہوں نے کچھ 8 ٹرک منگائے تو اس پہ ان کا لاکھوں روپے کا انہوں نے آکسائڈ ٹیکس بنا دیا. تو اس پہ شوگر مل اور ان کی بڑی سخت لگ گئی. تو عثمان سیگل صاحب جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، واز اے ویری کلوز فرینڈ آف مائن، اور بہت اعلیٰ انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. ان سے میری دوستی بہت قریبی قریب ہوئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جوہراباد کی سیاست میں حصہ لیں اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو لکیلی 3 سیٹیں ان کی اس طرف تھیں اور 5 سیٹیں شہر کی تھیں. تو میں نے جب کیا تو ایک آدمی، شاید اس کا فوٹو بھی اب میں آپ کو دکھا سکوں، انور شاہ اس کا نام تھا، ہی واز سینٹری انسپیکٹر. تو وہ مجھے ایک دن آ کے ملا تو کہتا ہے سر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کی جائیداد شہر میں ہے، پڑوس میں ہے، تو وائی ڈونٹ یو ٹیک انٹرسٹ ان پالیٹکس. اس ٹاؤن کمیٹی کا حال تو وہی تھا جو نواز شریف کے وقت پنجاب کا تھا، لوٹ مار یہ وہ. اس سے پہلے ایک الیکشن ہوئے تو گلباز خان جو بعد میں ہائی کورٹ کے جج بنے، وہ یہاں ایڈوکیٹ تھے، پریکٹس کرتے تھے، سون ویلی کے رہنے والے تھے. انہوں نے بھی اپنا گروپ بنا کے الیکشن لڑنے کی کوشش کی. لیکن وہ ان جڑی فیملی تھی، یہ چودھری ستار کمپنی اور چودھری نیاز علی خان وغیرہ، کہ اتنے ان کی جڑیں مضبوط تھی کہ ان کو چیئرمین شپ کے لیے شکست ہوئی اور وہ چھوڑ کے چلے گئے. اب 1964 میں جب دوسرے الیکشن ہوئے تو میں نے پارٹی قائم کر لی، اور اس وقت میں ینگ تھا، کوئی 26 سال میری عمر تھی، اور اس وقت میں 8 کی 8 سیٹیں جیت گیا، 5 شہر والی اور 3 شوگر مل والوں. انہوں نے بھی میرا ساتھ دیا، اور پھر میں متفقہ طور پر چیئرمین ٹاؤن کمیٹی جوہراباد بنا. وہ 6.5 سال تک رہا. اور جس دن الیکشن ہو رہے تھے میں کسی اور کے لیے سرگودا ضلع میں مداخلت کر رہا تھا. تو یہاں جب الیکشن کا اعلان ہوا تو سارے ایم پی اے بیٹھے تھے ممبر، انہوں نے کہا جی جب تک نسیم اہیر نہیں آئے گا الیکشن نہیں ہو سکتا، ہمارا سب کا متفقہ یہی فیصلہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی، اور اس وقت بھی میرا مزاج اسی قسم کا تھا کہ اس زمانے میں کراچی میں اے جی پی آر اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کے دفتر کو آگ لگا دی تھی، اور اس کے شفٹ کر کے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں 2-3 بڑے بڑے بنگلے، اس میں ان کا دفتر تھا، اور یہ ایل ٹائپ میں پیچھے بھی تھا. یہ ٹی ڈی اے نے اپنے لیے گھر بنائے تھے. پہلا گھر ریسٹ ہاؤس تھا جو اب مائن والوں کے پاس ہے، دوسرا ایس ڈی ایم کا تھا، تیسرا میرے کزن نے لیا. یہ گھر ایس ڈی او کا تھا، ایکسین کا، اور یہ میں نے لیا، اور یہ ساتھ ڈی ایف او کا
گھر میں. تو دیٹ از ہاؤ وی سیٹلڈ ہیئر. جی اچھا، تحریک پاکستان اس سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن تحریک پاکستان کی جو اسٹرگل تھی، چونکہ وہ ایک لیجنڈ بن گئی تھی اتفاق سے کہ میرے دادا جو تھے، میرے پردادا جو تھے، وہ ذرا دور اندیش قسم کے آدمی تھے. انہوں نے کیونکہ 3 بیٹے تھے، ایک کو 2 کو پولیس میں بھرتی کروا دیا، ایک بڑھتے بڑھتے خان بہادر بھی بن گیا DSP دوسرا. اور اہیر پور کی جو ساری جائیداد تھی، جو اسٹیٹ تھی، وہ میرے دادے کے حوالے کی گئی، اور اس کو انہوں نے تعلیم کی طرف رجوع کرنے کی نہ دی کہ ایک بیٹا میرا ایسا بھی ہو جو یہ پراپرٹی بھی سنبھال سکے. تو یہ پراپرٹی انہوں نے سنبھالی. اور اس کے بعد میرے والد صاحب تو پولیس میں چلے گئے، لیکن میں نے پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد میں نے سنبھالی، اور اب ماشاءاللہ علی سنبھال رہا ہے. جی ایک آپ کے ہاں بہت بڑی ڈکیتی بھی ہوئی تھی. جی میں وہ بھی سناتا ہوں. اس میں بھی بڑا عمل تھا، چونکہ جب ہم شفٹ کر کے آئے تھے تو ہم چونکہ ایک ریاست سے آئے تھے اور ہمارا بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط تھا، تو ایک دیگ پوری بھری ہوئی، اور خوشاب میں جہاں اب بابا لال شاہ بخاری کی مزار بھی بنا ہوا ہے، اس کو پرانی حویلی ہم کہتے تھے. حویلی کا لفظ پہلی دفعہ ہمارے ہاں انٹروڈیوس ہوا. تو وہاں ہم نے وہ زمین میں دفنائی. تو ہمارے پڑوس میں جو رہائش سے ان کو تکلیف ہوگی کہ یہ نیا کدھر سے ہو گیا، چونکہ ان کے نیچے سارا علاقہ جو تھا اس کو ہمارے ایلڈرز نے آباد کیا، بسائے، اور انہوں نے باقاعدہ جیسے سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں، یعنی اس میں لوہار، درخان، جولائے، سویپر، ہر قسم کے لوگ، درخان، یہ سارے انہوں نے اکٹھے کر کے بٹھا دیے تاکہ ایک سسٹم چل جائے. چونکہ وہ پیچھے ریاست سے آئے تھے تو اس کے لیے جب تک آپ یہ سارا بندوبست نہ ہو تو نہیں چلتا. تو ہم نے یہ جب کیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو کھا گئے. تو یہاں ناڑی ایک جگہ ہے کٹھے روڈ پہ، وہاں سے انہوں نے بدماشوں کو، جو ڈکیٹس سے، ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بڑے پیسے ہیں اور حملہ کرو. اور حملہ کرا کے انہوں نے بڑے پلاننگ طریقے سے آئے. محلے میں پہلے انہوں نے، سردیوں کا موسم تھا، سارے مکانوں کو باہر سے تالے لگا دیے، کھڑکیاں بڑکیاں ہوتی نہیں تھیں. اور اس کے بعد وہ ان کو نشاندہی تھی کہ ادھر پڑی ہوئی ہے. انہوں نے باقاعدہ ہمارے جو بال مویشی تھے ان کو کھول دیا اور ان کی رسیاں نکال کے تو نیچے سے لکڑیوں سے نکالا وہ دیگ. اتفاق سے جو میرے والد صاحب کے کزن تھے، والد کبیر خان، ہی واز SHO، اس کو چھٹی آئے ہوئے تھا اور وہ ادھر ہی تھا، اور اس کی اتفاق سے کھڑکی بھی تھی. جب اس نے باہر شور شرابہ سنا تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہاں تو بڑی کو گڑبڑ ہے. تو اس نے زمین کے نیچے ہاتھ ڈالا تو اتفاق سے کوہڑا پڑا ہوا تھا. وہ کوہڑا نکال کے تو باہر نکلے تو آگے سے 18 آدمی تھے. اس نے جاتے ہوئے جب سامنے وہ آیا تو اس کو مارا تو یہ سر پہ لگا تو کافی نیچے تک اتر گیا. وہ بھاگ گئے اور بعد میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم تو اندھے ہو گئے تھے، چونکہ بابا شیر اپنا جو ہے ہمارا لال شاہ بخاری، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے ورنہ ہم 18 تھے، وہ اکیلا تھا. لیکن اس نے جب ہمارے سردار کو مار دیا تو لاش تو اٹھا کے وہ بھاگ گئے. لیکن پھر چونکہ وہ خان بہادر تھا، انہوں نے پولیس والوں کو کہا، پکڑے گئے. اور پھر دادے میرے نے، یہاں وہ تو سروس میں تھے، یہاں لوکل افیئرز وہ کرتے تھے، ملک کبیر خان میرے دادا. تو انہوں نے جب تھانے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بات سیدھی ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کا آدمی مارا گیا سردار، میں ان کو سب کو معاف کرتا ہوں. تو دیٹ از ہاؤ انہوں نے بڑی معافی مانگی، یہ ہوا وہ ہوا. بس ہم ادھر سے شروع ہوئی. پھر آ گئی تحریک پاکستان.